الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تفریح کے لیے جانوروں کے باہمی ملاپ اور انڈے دینے کے موسم میں شکار کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، کیا شکار بطور مشغلہ اور تفریح شریعت میں جائز ہے؟ جانوروں کے ملاپ کے موسم میں پرندوں کے شکار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگلی کبوتر کا شکار کرنا حرام ہے، کیونکہ جنگلی کبوتر سال بھر ملاپ کرتا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، شکار دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت، شکار سے فائدہ اٹھانے کے لیے شکار کرنا، مثلا کھانے کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے یا ضرورت مندوں پر صدقہ کرنے کے لیے یا عزیز و اقارب اور دوستوں کو تحفہ دینے کے لیے، یا اس کے علاوہ شکار سے استفادے کے طریقے ہوں، ان سب مقاصد کے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، شکار کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ شکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حلال قرار دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ نیز اس کے جواز پر تمام مسلمانوں کا اجماع بھی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 98۔ دوسری صورت، شکار فضول میں کیا جائے کہ وقت پاس ہو اور شکار کرنے کے بعد شکار استعمال میں نہ لایا جائے، تو اس قسم کا شکار بعض اہل علم کے ہاں مکروہ ہے، جبکہ کچھ اہل علم اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کے مکروہ ہونے کی دلیل جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے چڑیا ناحق قتل کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اس بارے میں باز پرس فرمائے گا۔ کہا گیا، چڑیا کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اسے ذبح کریں اور کھا لیں، محض اس کا سر کاٹ کر نہ پھینکیں۔ نسائی حدیث نمبر 4349 اور دارمی حدیث نمبر 1978۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ المہذب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 3614 میں کہتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، جبکہ علامہ ابن ملقن رحمہ اللہ نے اسے البدر المنیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 376 میں صحیح قرار دیا ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے ارشاد الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 میں حسن کہا ہے۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح الترغیب حدیث نمبر 1092 میں حسن قرار دیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس قسم کا شکار مکروہ ہے، اور اگر اسے حرام قرار دیا جائے تو اس موقف میں وزن ہے، کیونکہ ایسا شکار فضول اور بے مقصد ہے، اس سے مال کا ضیاع ہوتا ہے اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 98۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر شکار سے استفادہ مقصود نہیں ہے تو پھر فضول شکار کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ فضول میں جاندار کی جان لینے کی صورت میں فساد فی الارض ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 602۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 512 میں ہے کہ شکار کو محض لہو و لعب کا نشانہ بنانا منع ہے، کیونکہ اس طرح مال بھی ضائع ہوگا اور جانور کو بھی تکلیف ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ دوم، ہمیں کسی ایسی شرعی نص کا علم نہیں جس میں جانداروں کے ملاپ کے موسم میں یا انڈے دینے کے موسم میں شکار منع قرار دیا گیا ہو، لہٰذا ان اوقات میں بھی شکار کا اصل حکم یعنی جواز باقی رہے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، شرعی حکم تو یہی ہے کہ ان اوقات میں شکار کرنا جائز ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ اگر چوزوں کی دیکھ بھال کے موسم میں ہو تو شکار نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر چوزوں کی جگہ کا علم ہو تو شکار کر کے چوزوں کو بھی اٹھا لے اور انہیں بھی ذبح کر کے استعمال کر لے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاویٰ نور علی الدرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ سے پوچھا گیا، جب کچھ جانور حمل سے ہوں یا پرندے کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوں تو کیا ایسے موسم میں ان کا شکار نہیں کرنا چاہیے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، میں نے اس بارے میں ایسی کوئی دلیل نہیں سنی، تاہم ایسا کرنا بہتر لگتا ہے، کیونکہ چوزوں کے ساتھ ان کی ماں رہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاویٰ و رسائل شیخ محمد بن ابراہیم جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 223۔ کچھ اہل علم نے ایسی مادہ کا شکار مکروہ قرار دیا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی ماں کی ضرورت ہو، جیسے کہ دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 512 میں ہے۔ چوزوں کی ماں کو قتل کرنا یا اسے زندہ اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ چوزوں کو خیال رکھنے والی ماں کی ضرورت ہے۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایسے پرندوں کا شکار کرنا مکروہ ہے جن کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوں، کیونکہ ان پرندوں کا شکار کرنے کی وجہ سے چوزوں کو نقصان ہوگا۔
इसी तरह छोटे चूज़ों को उठाना भी मकरूह है, क्योंकि इस तरह परिंदों को दुख होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिलों में भी अपने बच्चों के लिए शफकत पैदा की हुई है। लेकिन अगर कोई परिंदे का शिकार कर ले और चूज़ों को उठा ले तो जाहिर यही होता है कि इसमें कोई मुमानात नहीं है, क्योंकि बुनियादी उसूल ये है कि माकूलुल लहम जानवर का शिकार करना जायज़ है। खुलासा कलाम ये हुआ कि मिलाप और अंडे देने के मौसम में परिंदों का शिकार करना या ऐसे परिंदों का शिकार करना जिसके चूज़े अभी छोटे हैं जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, अगरचे अफजल यही है कि इनका शिकार न किया जाए। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 171618। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।